ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص یہ 3 تسبیحات کا عمل کر لیتا ہے، فقیر بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول 2024 کا چاند ظاہر ہو گیا، اور ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا اور پھر رب سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ربیع الاول کے چاند کا ایک ایسے استقبال کرتے تھے، اور ربیع الاول کے چاند کو دیکھتے ہی اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا 3واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے جس بھائی بہن بیٹے بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما کر کامیابی کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گا جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی پڑھے۔ ربی کا مطلب ہے بہار، اور ربیع الاول کے مہینے کا مطلب ہے بہار کا مہینہ۔ یہ بہار کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے اس محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان صرف اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے، اور آج اس محبوب کی آمد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب سے محبت کی میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اللہ نے آسمان، زمین، چاند، ستاروں کو روشن کر دیا، اور جب آپ کی ولادت ہو رہی تھی آسمان پر ایک نور کا عالم تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف آور ہوئے، آج ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ رب جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کسی نہ کسی ٹینشن ڈپریشن میں ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اب ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، بہار کا مہینہ آ چکا ہے۔ جو شخص اپنے اجڑے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، آج بہار کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا،
تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت پریشانی مصیبت لگ ہے، جس کو جو چاہے اپنے الفاظ میں نیت کر کے، مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ طے فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہو تو یہ نیت کر لیں یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہو تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے، میرا رب خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو تسبیح پڑھنی ہے، وہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، بس اتنے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب استغفار پڑھتے دوران، یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنے حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلط کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، ایک توبہ کر، سچی توبہ کر، تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان ہے، رحیم۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا، استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے، اب اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر کھلوانے کی باری ہے۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورت اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ اور یقین کیجئے گا ربیع الاول کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ربیع الاول کا چاند حضور کی آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے، خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ بھی مانگتے چلے جاؤ گے، 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آخری اور تیسرے وظیفے، تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، وہ اللہ کے ایک صفاتی نام، اللہ کے جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والے نام
یا ذوالجلالی والی اکرام کی پڑھنی ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے، آپ کے گھر سے دشمن کی چیخیں نکلیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلالی والی اکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلالی والی اکرام کو پڑھیے۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلالی والی اکرام کو پڑھیے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلالی والی اکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلالی والی اکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلالی والی اکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذوالجلالی والی اکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے گا 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو ربیع الاول کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے چاند کو بہار کا چاند کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہے، اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔